یہ چار امام ہیں. امام ابو حنیفہ، آپ کو بھی ورنہ آپ ہی کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ بولیں گے صحیح ہے ہم چاروں کو مانتے ہیں. اب وہ پوچھا آپ بتاؤ کون کون سے امام کو مانتے؟ تو بولے وہ تو سوچا ہی نہیں میں نے ابھی تک. چار امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، اس نام سے مشہور ہیں وہ ابو حنیفہ. ان کا واقعی نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت ہے. ابو حنیفہ. دوسرے امام مالک ابن انس ابن مالک، امام مالک ہے. تیسرے امام الشافعی، ان کا نام شافعی نہیں ہے، ان کا نام ہے محمد ابن ادریس، امام شافعی. اور چوتھے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. واقعی میں ہے وہ احمد ابن محمد ابن حنبل، لیکن دادا کی طرف ان کی نسبت ہے اس لیے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ واقعی ان کا نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد ابن حنبل. اس لیے اسماء الرجال کی کتاب میں آپ سرچ کرو گے آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمد ابن حنبل نہیں ہے، احمد ابن محمد ابن حنبل ہے وہ. تو یہ چار امام گزرے ہیں اور یہ چاروں حق پر تھے. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا چاروں امام برحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ سوچتا ہاں بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل، کیا معلوم کیا پکڑتا کیا ہے اس کے اندر. ہاں بولے تو مقلد بناتا کیا، اور نہیں بولے تو گمراہ ہم کو بولتا کہ جھگڑا کرتا، مار پیٹ کرتا، کیا کرتا. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام برحق تھے؟ ہم یہ مانتے ہیں چاروں امام برحق تھے. برحق کا مطلب کیا؟ حق پر. حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا؟ چاروں امام حق پر تھے یہ ہم مانتے ہیں. چاروں امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا. کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں. ایک عالم حق پر ہو، کیا اس سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان ہے مثال کے طور پر، کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے، تحقیقی خطا ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا؟ اس سے علمی خطا ہوئی ہے. یہ اہل حق میں سے تھے